بلکہ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ منصور نے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا اور صوفیہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، دیکھو تم بھی راضی ہو، میں تو ہوں ہی راضی۔ تو شادی تو ہو جائے گی، مگر خاندان اور برادری میں اس کی رکاوٹ ضرور ہوگی۔ صوفیہ نے کہا۔ منصور اس کی بات کو اچکتے ہوئے بولا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ اس کا حل ہے میرے پاس، صوفیہ نے کہا۔ تو منصور نے کہا، اگر ایسا کوئی حل ہے بات کریں، ہم خفیہ شادی کریں گے۔ صوفیہ نے حل کی طرف روشنی ڈالی اور بات جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں گناہ کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ تم اگر میرا ساتھ دو گے تو نہال ہو جاؤ گے۔ ہم ملیں گے تو میاں بیوی کی طرح اپنی حاجت پوری کر لیا کریں گے، بس تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ اس نے بات مکمل کی تو منصور تھوڑی دیر بعد بولا، ٹھیک ہے نمبردارنی جی، جیسا آپ بہتر سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے صوفیہ کی نظروں سے نظریں ملاتے ہوئے کہا۔ تو صوفیہ نے کہا، پھر مبارک ہو۔ ہم 4 دن بعد کسی دوسرے شہر میں جا کر نکاح کریں گے اور پھر واپس آ کر موقع دیکھ کر مل لیا کریں گے۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو منصور بولا، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، اچھی تجویز ہے۔ پھر جو بھی پروگرام ہو، کل یا پرسوں، جہاں آپ جانا چاہیں چلیں گے۔ اس کے بعد ان کی یہ میٹنگ ختم ہوئی اور دونوں خوش اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ 2-3 دنوں کے بعد کسی دوسرے شہر میں جا کر دونوں نے شادی کر لی۔ نمبردارنی خود مختار تھی۔ بیٹا اسناد خان اب ماں کے 15 مربوں کا خیال رکھنے کے لیے گاؤں میں رہتا تھا۔ اگرچہ شادی ہو چکی تھی، مگر اس کی حرکتیں باقی جوان زمینداروں کی طرح تھیں۔ کلی سے لے کر پورے پھول اس کے ارد گرد کھلے رہتے تھے۔ اس وجہ سے بھی وہ اپنی ماں کے زیادہ قریب نہیں آیا تھا اور ماں خود بھی چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا خوش رہے۔ نمبردارنی نے حویلی کا اور زمینوں کا انچارج منصور کو بنا دیا۔ منصور اگرچہ اپنے کمرے میں رہتا، مگر 12-1 بجے ایک سایہ سا اندھیرے میں نکلتا اور حویلی میں غائب ہو جاتا۔ جب کبھی موقع ملے دن کو بھی صوفیہ کے کمرے میں چلے جاتا۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ صوفیہ پہلے خاوند کے فوت ہونے کے بعد جس طرح اداس رہنے لگی تھی اور چڑچڑی ہو گئی تھی، وہ پھر پہلے والی ہنسمکھ بن چکی تھی۔ ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، غریب بچیوں کا جہیز ہو یا کسی بیزار بزرگ کا علاج،
وہ ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتی۔ ملنے ملانے والے اس کے ممنون تھے، مگر منصور کو ہر طرح کے اختیارات دینے کی وجہ سے چند چمگائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ شروع میں تو معمولی اس طرح 2 سال بیت گئے، مگر اب منصور اور صوفیہ کی طرف انگلیاں اٹھنے لگی تھیں۔ صوفیہ تک ایسی باتیں کافی دیر کے بعد پہنچیں تو اس نے منصور سے بات کی کہ تم شادی کر لو۔ منصور نے حیرانگی سے کہا کہ میری شادی تم سے ہو چکی ہے۔ تو صوفیہ نے اسے کہا کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بات آگے بڑھ چکی ہے، تم دوسری شادی کر لو، مجھے بتا دو کس سے کرنی ہے، باقی سارا بندوبست میں کر لوں گی۔ منصور بولا، دیکھیں نمبردارنی جی، اگر یہ ضروری ہے تو رشتہ آپ دیکھیں، میں نکاح کر لوں گا، میری بیوی تو آپ ہیں، دوسری مجبوری میں ہی کرنی ہے۔ نہیں منصور، صوفیہ نے کہا، جس سے بھی شادی ہوگی اس کے پورے حقوق تم ادا کرو گے۔ دیکھو شادی کے بعد 40 راتیں تم اس کے ساتھ گزارو گے، یہ میرا حکم ہے، پھر 2 راتیں، اس کے بعد تیسری رات میں ہوں گی، کیونکہ وہ مجھ سے تو جوان ہوگی اور اس کے بدن کا تقاضا زیادہ ہوگا۔ صوفیہ نے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں منظور۔ منصور نے جی حضوری کا مظاہرہ کیا۔ گاؤں میں جوان لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ان میں سے ایک صوفیہ کو پسند آ گئی، اس کے گھر پیغام خود لے کر گئی اور بامراد لوٹی۔ منگنی کی رسم ہوئی، منصور کو 4 کنال مکان کے لیے زمین دے کر اس پر ایک عالی شان کوٹھی کی تعمیر شروع کر دی۔ 6 ماہ میں کوٹھی مکمل ہوئی۔ اس کے کچھ دنوں بعد شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ منصور کی کوٹھی حویلی کے عین سامنے تھی۔ منصور کی شادی کے 10 دن بعد ایک رات کو منصور نے صوفیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر صوفیہ نیند کی کچی تھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو منصور اندر آنے کو کہا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ منصور بولا، آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے آیا ہوں۔ منصور، میں نے بولا تھا پورے 40 دن تمہاری دلہن کے اور اس کے بعد ایک رات میری ہوگی۔ منصور بولا، نمبردارنی جی، آپ کا دل بھی تو مانگتا ہوگا، اس لیے آج 10 دن ہو گئے ہیں تو میں آیا ہوں۔ صوفیہ بولی، نہیں، میں نے اپنے لیے اور تمہارے لیے جو حدود بنا دی ہیں وہ برقرار رکھنی چاہیے، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ اب جس دن 40 راتیں پوری ہوں گی، وہی بدھ یا جمعرات کو جب دلہن سو جائے تو میرے پاس آؤ گے اور مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا اور منصور باہر کو نکل گیا۔ دن میں وہ ملتے جلتے بات چیت کرتے، مگر کچھ اور کرنے کی ممانعت تھی۔ ان 40 دنوں میں اتنا ہوا کہ انگلیاں اٹھنا بند ہو گئیں اور اشارے کنارے بھی مان پڑ گئے، اور یہی صوفیہ کی مرضی تھی۔ اس طرح 40 راتیں گزر گئیں۔ آج جمعرات تھی، صوفیہ کی رات۔ وہ صبح سے ہی اس رات کی تیاری کرنے لگی۔ اچھا سا غسل اور بن ٹھن کر
ڈنر کے لیے آئی تو اسے چکر سا آیا اور وہ وہیں گر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جان کی بازی ہار گئی۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ۔ فوتگی کی خبر آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ نمبردار حسنات اور دیگر رشتہ دار 1 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ پھر رات کو ہی برادری میں آنا شروع ہو گئے۔ صبح تک ہزاروں لوگوں کا مجمع گاؤں میں جمع ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ جمعے کی نماز کے ساتھ تھا اور اس کے بعد مرحومہ کو دفنا دیا گیا اور زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ لیکن منصور الوی اکیلا بیٹھا روتا رہتا۔ کوئی پوچھتا کہ کیا ہوا تو وہ کسی کو اپنا دکھ نہ بتاتا۔ لیکن ایک بات تھی کہ منصور نے بھی صوفیہ سے سچی محبت کی تھی۔